اسلام کے رائج فکر کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ خاتون سربراہ نہیں بن سکتی کسی ملک کی. اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے سر، اور کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے کہ نہیں؟ لیکن دین کے بارے میں ہمیشہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں اسلام، کلیم ہے نا اسلام کے بارے میں، گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ تک پہنچائی ہے کہ یہ میری منشا ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میرا حکم ہے، اس پر تم نے عمل درآمد کرنا ہے، اس کی تعمیل تم پر اب واجب ہو گئی. جب اتنا بڑا دعویٰ میں کرتا ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کلیم کو ویریفائی کروں، کوالیفائی کروں، اور یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کہی تھی. تو اللہ کی بات تو یا قرآن سے ہم تک پہنچی ہے یا سنت متواترہ سے ہم تک پہنچی ہے. قرآن مجید کا صفحہ صفحہ پڑھ جائیے، قرآن مجید کی آیت آیت کو کھنگال لیں، وہاں پر کہیں اس بات کا ادنا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ حکمرانی کے معاملات میں اصول بیان کر دیا. بہترین موقع تھا اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بیان کرنی ہوتی. اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے تو پھر انہیں قرآن مجید میں کچھ اور باتیں بھی بیان کرنی پڑتی. یعنی وہ یہ بیان کرتے عورت حکمران نہیں بن سکتی، تو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ دین کا پورا تصور جس میں جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق خدا نے نہیں کی، تو پھر بتانا پڑتا کہ میرے نزدیک عورت مرد ایک برتر اور کمتر مخلوق ہے. جنت جہنم کے اندر ان کا فیصلہ بالکل الگ کرائٹیریا کی بنیاد پہ ہوگا. ایک وہاں اونچے گھروں میں رہے گا، دوسرا وہاں نیچے گھروں میں رہے گا. پھر وہ یہ بتاتے کہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بتائیے آپ، یعنی وہ پورا پھر دین کی اورینٹیشن تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ بالکل ایک کانسٹنٹ طریقے سے مربوط، منظم، سسٹمیٹک، ایک تھیمیٹیکل سگنیفیکنس ہے اس کے اندر. وہ یوں نہیں ہے کہ ایک بات کسی دوسرے اصول کے تحت کہہ دی، تیسری بات کسی دوسرے اصول کے تحت، اور جو دل کرتا ہے مان لیں، اور جو دل کہتا ہے مان لیں. تو خدا کے دین میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، مسلمانوں کو پابند کیا ہو. ایک بات بتا دی حکمرانی کے لیے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا. مشورہ عورت کو سربراہ بناتا ہے، مرد کو بناتا ہے. آگے بڑھ کے یہ اچھا موقع تھا قرآن میں، امرہم شورا بینہم، لیکن خواتین کو آگے بڑھ سربراہ کے نہیں بنانا ہی لگا. آگے بڑھ کے کہتا ہوں مرد یا عورت کو بنانے کے بجائے کسی تیسری جنس کو بنا دیتا ہے. دین کو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. امرہم شورا بینہم. تو یہ بات کیسے سامنے آئی؟ یہ ایک روایت. پھر وہی عرض ہے کہ جب قرآن کا یہ پورے 4 کارنرز آپ کے سامنے ہیں اور ایک ہسٹوریکل نریشن آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کا پس منظر، اس کا کانٹیکسٹ، اس کے مصداقات، کون مخاطب ہے، کس پہلو سے بات صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، کیوں کی، کس کو کی، وجہ کیا تھی پیچھے. یہ روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے جو ہمارے یہاں کتابوں میں آئی ہوئی ہے کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کا پیغمبر اللہ کی حجت لے کر خدا کی مائیت یعنی خدا کے ساتھ زمین پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے اتمام حجت کیا، یعنی کنکلوسیو آرگومنٹ دے دیا. اور اس کے بعد خطوط لکھے ارد گرد کی ریاستوں کو، تو کیسر کو بھی لکھے، کسرا کو بھی لکھے، باقی جگہوں پہ بھی لکھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے کسرا کے دربار میں، تو اس نامراد شخص نے بجائے یہ کہ اس کو پڑھتا، التفات کرتا، سوال کرتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا کہ اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ اسلم تسلم، کہ ایمان لے آؤ تو سلامتی رہے گی. اس نے وہ خط پھاڑ دیا. یہ اطلاع پہنچی اور پھاڑنے کے کچھ عرصے بعد اسی کے رشتہ داروں میں سے بعض نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا. جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی بیٹی کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیا گیا. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے جو بات فرمائی، اب دیکھیے وہ پورا کانٹیکسٹ کیا ہے بات کا. جب بھی کوئی ہسٹوریکل نریشن آپ سنتے ہیں تو اس میں کچھ اسٹیبلش فیکٹ ہیں، ان کو آپ کو مقدر ماننا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ریاستیں برباد ہو جائیں گی، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے جائیں گی، اس لیے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، لئلا یکون علی الناس الا حجۃ بعد الرسول، کہ ہم بھیج چکے ہیں اللہ میں حجت تمام کر کے. صحابی کو ایک پریڈکشن بھی کر دی کہ تم کیسر و کسرا کے زیور پہن کے پھرو گے. آپ یہ دیکھیے کہ کہا کہ اس کی جس وقت احد کی خندقیں کھد رہی تھیں تو ان کو پتھر مارتے ہوئے جو چنگاریاں اٹھ رہی تھیں تو اس میں کہا کہ میں نے اس روشنی میں کیسر و کسرا کے محلات دیکھ لیے، یہ پیغمبر ہوتا ہے. اس نے پیشن گوئی کی اور کہا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. کون سی قوم؟ یہ قوم کہ جس نے بجائے یہ کہ خدا کے پیغام کو مانتی اس کو قتل کر دیا، مانا بھی نہیں. اب عورت کو حکمران بنا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے. ان کے تو پیٹھ پر خدا کا تازیانہ برسنے والا ہے، ان کے سروں پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے. یہ بات اور یہ بات کہ مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کا زمین آسمان کا فرق ہے. ان دو چیزوں میں قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. تو عورت
حکمران بن سکتی یہ ایک روایت پہ ہے, ایک روایت پہ. یعنی کہ یہ روایت جلدی سے میں سمرائز کر دوں کہ ایک ایسے سلطنت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی رسالت کے قانون کے مطابق حجت تمام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ اب یہ سلطنت کو تہس نہس کر دیا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اس کے اوپر اقتدار دے دیا جائے گا. اس کے بعد کیوں وہاں ایک سربراہ کی عورت کو بنایا گیا, تو اس سلطنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس سلطنت کے بارے میں ایک سیپریٹ وجہ کی وجہ سے, جس کو بعد میں ہمارے ہاں ایک جنرل رول بنا دیا گیا کہ جی عورت کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ قوم جو ہے فارغ ہے. آپ اس میں دیکھیے ایک اور پہلو, بہت نازک پہلو پہ اس موضوع کو ہم خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں. اس وقت مسلمان ملکوں میں دو کی مثال تو ہمارے سامنے, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, خواتین سربراہان مملکت بنی, پاکستان مسلمانوں کی اکثریت ہے, ووٹ دیا. آج بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی جو ملک میں ہمارے تحریکیں چل رہی ہیں, خواتین لیڈ کر رہی ہیں. آپ ذرا تصور کریں 2 منٹ رک کے کہ ایک طرف میں مسلمان کی حیثیت میں یہ مانوں کہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور دوسری طرف میرا عمل اس کی تکذیب کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے. سر اسی لیے دین ہمارا وہی بات اعتراف نہیں بنتا بیکاز آف دیز کانٹرڈکشن. سو اس پوائنٹ پہ یہ طے ہوا کہ وہ ایک روایت جس کے اوپر یہ کانسیپٹ پورے کا پورا اسلام کے مذہبی فکر میں ٹریڈیشنل میں رائج ہے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے, وہ اسے ایک روایت پہ بیسڈ ہے, جس روایت کی حقیقت آپ کو بھی حسن بھائی نے بتا دی کہ وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں کسی اور مدعے کے معاملے میں, اور وہ ہم نے اصول بنا کے یہاں فٹ کر دی.